وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الآية صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. ذی قدر ذی وقار سامعین، سابقہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی اور ساتھ یہ بات بھی کی تھی کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے آج کے جمعے پر بات ہوگی. اسی نسبت سے میں نے قرآن مجید کا جو مقام پڑھا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اور لوگوں بے شک پکی بات ہے، من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین، ایمان والوں پر. کون سا احسان اللہ نے ایمان والوں پر کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم، جس وقت اللہ نے ان میں سے ایک رسول بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. بھائیو، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احسانات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی بخوبی شکر ادا کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا بیک میں چلیں گے تو تب جا کے کچھ بات آپ کو سمجھ آئے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، اللہ کے نام پر قربان کیے جانے والے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایک دن حجر اسود والی جگہ پر حجر اسود کے ساتھ سوئے پڑے تھے. خواب کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ طیبہ کھودو. فرمایا میں، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر دوسری رات ہوئی، میں سویا، پھر وہی بندہ خواب میں آیا اور مجھے کہتا ہے برہ کھودو. پھر میں حیران، صبح اٹھا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. پھر تیسری رات میں سویا، پھر وہی بندہ خواب میں آیا اور آ کے کہتا ہے مظنونہ کھودو. پھر میں بڑا تعجب میں، حیرت میں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے مجھے. ایک ہی شخص بار بار رات میں آ رہا ہے. جب چوتھی رات ہوئی تو مجھے وہی شخص چوتھی رات آیا اور آ کے کہتا ہے زمزم کھودو، زمزم کھودو. تو میں نے پوچھا زمزم کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے؟
تو اس نے بتایا جہاں پر خون اور گند پڑا ہوا ہے، خون اور خون والا گند پڑا ہوا ہے، وہیں پر تمہیں ایک کوا نظر آئے گا جو ادھر چونچ مار رہا ہوگا، اسی جگہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، میرے دماغ میں آیا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے، ضرور زمزم کا جو ذکر آتا تھا پرانے باپ داداؤں سے، اب وہ کنواں جو زمزم کا تھا وہ دب چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، نام و نشان بھی اس کا ظاہر نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میرے دل و دماغ میں آیا کہ ضرور یہ بات زمزم ادھر ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا، کدال کسی وغیرہ لے کر میں نے دیکھا تو وہاں خون والی جگہ بتوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں لوگ بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے، تو وہ ذبح شدہ خون جہاں گرتا تھا وہی جگہ تھی۔ فرمایا میں نے وہاں پہ کسی کے ساتھ کھودنا شروع کیا، قریش کے لوگوں نے جب دیکھا تو وہ فوراً آ گئے، انہوں نے رسک کیا، روکا، بھئی ادھر ہمارے باپ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم کنواں کھودنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے فرمایا تم ان کو روکو اور میں کنواں کھود کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں کھودتا رہا، بالآخر وہ مجبور ہو گئے اور وہ مجھے نہ روک سکے، بڑی کوشش کی اور جو ہے میں کھودتا رہا۔ بالآخر کیا ہوا، اگلے دن انہوں نے قریش نے آ کے مجھے روکا اور کہا کہ تم اگر کنواں کھودو گے، کنواں جو نکلے گا اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں، صرف میرا حصہ ہوگا، میرا اختیار ہوگا، میری ملکیت ہوگی، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ خیر فیصلہ نہ ہو سکا، ایک عورت کاہنہ تھی، کاہنہ جو لوگوں کو اس قسم کی باتیں بتلاتی تھی، اس کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا کہ آپ تو اس کے پاس جا رہے ہیں، اس سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ قریش کے لوگ بہت سارے جمع ہو گئے، کاہنہ کے پاس جا رہے ہیں، راستے میں ایک ویرانہ تھا، بالکل صحرا تھا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، بالکل اب مرنے کے قریب ہو گیا پورا قافلہ، بہت سارے آدمی تھے۔ اس وقت جب ان کو موت نظر آئی، ایک جگہ یہ رکے، حضرت عبد المطلب کا اونٹ بھی بیٹھا اور باقی لوگوں نے بھی اپنی سواریوں کو روکا، اب موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خیر مجبور ہو کے حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، اونٹ کو اٹھایا، نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سارے قریش حیران ہو گئے، انہوں نے کہا جی اب فیصلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے فیصلہ، سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی یہ نوازنا چاہتا ہے، آپ کے ہاتھ سے ہی اللہ نے یہ چیزیں ظاہر کی ہیں، لہذا واپس چلو، آپ کا ہوگا۔ واپس آ گئے، حضرت عبد المطلب نے اگلے دن پھر کھدائی شروع کی، جو ہی کھدائی شروع کی، نیچے سے سونا، نیچے سے چاندی، نیچے سے جو ہے تلواریں اور بہت زرہیں اور بہت ساری چیزیں نیچے سے نمودار ہوئیں۔ پھر قریش کو لالچ آیا ہے، یہ تو بہت سارا سامان تھے، مال ہے، یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمارا بھی حصہ نکالو۔ کرتے کرتے آخرکار ان کے جو انداز تھا قرآن ڈالنے کا، تیروں سے فال نکالنے کا، تیروں سے قرآن اندازی کرنے کا، تین قسم کے تیر ڈالے گئے۔ یہ ذرا بیک گراؤنڈ سمجھیں گے، میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ذکر کرنے لگا ہوں۔ 3 قسم کے تیر ڈالے گئے، ایک بیت اللہ کے نام کا تیر، دوسرا حضرت عبد المطلب کے نام کا تیر، تیسرا قریش کے نام کا تیر۔ انہوں نے کہا ان تینوں تیروں پر جو جو چیز نکل آئے گی ہم انہیں دیں گے۔ جب تینوں تیر پھینکے گئے تو جو جتنا بھی سونا چاندی تھا وہ سارا بیت اللہ کے نام کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، بیت اللہ کا سارا دروازہ سونے سے بنوا دیا۔ پھر اس کے بعد جو باقی زریں اور تلواریں اور جتنا سامان تھا وہ سارا حضرت عبد المطلب کے نام کا نکلا، قریش کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ آیا۔ خیر اس کے بعد کھدائی شروع ہو گئی، زمزم کا کنواں نکلا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ؟ یہاں تک بات سمجھے؟ اب دیکھیے گا، جس وقت ان کو خواب آیا حضرت عبد المطلب کو، تو انہوں نے کنواں کھودنے کا جب ارادہ کیا تو انہوں نے ایک منت مانی۔ منت کیا تھی؟ منت یہ تھی کہ اگر میں نے کنواں کھود لیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، یہ منت مان لی۔ خیر وقت گزر گیا، ان کو بھول گیا منت جو مانی تھی، کنواں ظاہر ہو گیا، پانی نکل آیا، وقت چلتا رہا، کچھ عرصہ بعد خواب آیا، منت پوری کرو۔ حضرت عبد المطلب کو خواب آیا، منت پوری کرو۔
حضرت ابو مطلب نے فوراً صبح اٹھے، ان کو یاد نہیں رہا، خود فرماتے مجھے یاد نہیں رہا، تو میں نے کیا کیا، ایک دمبا لیا، اس کو ذبح کیا اور غربا میں تقسیم کر دیا۔ اگلے دن پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی منت مانو، پوری کرو۔ کہتے ہیں میں نے ایک گائے لی، اس کو ذبح کیا، اس کو تقسیم کر دیا۔ کہتے ہیں اگلی تیسری رات پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی منت پوری کرو، تو پھر میں نے اونٹ ذبح کیا، اونٹ تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے چوتھی رات خواب آیا، جو بیٹے کی منت مانی تھی وہ پوری کرو۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت ابو مطلب نے فرمایا اب میرے 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں میں نے منت پوری کرنی تھی، اب کس بیٹے کو ذبح کروں؟ میں نے بیٹوں سے کہا بھائی کوئی ہے تم میں سے ایسا جو اپنی جان کی قربانی دے، میں اسے ذبح کروں اللہ کے نام پر اور جو ہے اپنی منت پوری کروں؟ کون بھلا دے؟ ہے سارے کے سارے بیچارے سر نیچے ڈال کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عبداللہ جو چھوٹے چھوٹے تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، وہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، ابا جی میں حاضر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ حضرت نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، چھری ساتھ لی اور جا کر بیت اللہ کے سامنے بیٹے کو لٹایا، ذبح کرنے لگے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا اور حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، وہ فوراً آ کر انہوں نے پکڑا عبد المطلب کو اور ان کو پیچھے ہٹایا اور بھائی کو بچایا اور حضرت عبداللہ کو بچا کر کہا کہ صبر کرو بیٹے، ذبح نہ کرو، کوئی اور حل نکالتے ہیں، قراندازی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر قراندازی کی گئی، ایک پرچی پر 10 اونٹوں کا نام لکھا گیا، دوسری پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا کہ اگر جس کے نام کا قرآ نکلے گا ہم جو ہے اس کو ذبح کریں گے۔ جب پرچی نکالی اٹھایا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں، دوبارہ اونٹ بڑھا دو، 10 کے بجائے 20 کر دیے۔ ادھر سے دوبارہ پرچی ڈالی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اس کے بعد 30 کیے، 40 کیے، 50 کیے، 100 اونٹ کیے۔ جب 100 اونٹ کیے تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نہ نکلا، 100 اونٹوں کا نام نکل آیا۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، بات سمجھیے گا۔ اس واقعے سے پہلے عرب کے اندر اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو اس کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب کی اس واقعے سے پورے عرب کے اندر یہ رواج پڑ گیا کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو اس کی دیت 100 اونٹ مقرر ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا، آپ نے بھی فرمایا اس کو رہنے دو اسی طرح۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ قتل ہوتا ہے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے، اگر نہیں اس کی دیت لی جائے گی تو 100 اونٹوں کی قیمت لی جائے گی۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، یہ حضرت عبد المطلب کے دور سے شروع ہوا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ سر بھی لگاتے ہیں، ذرا مجھے پٹلی پہ چڑھنے دو، ٹھیک ہے؟ اللہ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فل تیاری کر لی تھی، حضرت عباس نے آ کے بچا لیا۔ تو اس وجہ سے میرے نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرا باپ دادا میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے نام پر قربان ہو رہے تھے، اللہ نے جنت کا دمبا بھیج کر ان کو بچا لیا۔ دوسرا میرا باپ جو ہے حضرت عبداللہ تھے جو اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی بچا لیا۔ حقیقتاً تو انہوں نے تو قربانی دے دیتی، رب نے بچا لیا نا۔ تو فرمایا لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرا ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد وقت چلتا رہا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے ان کی شادی ہو گئی، تفاصیل میں نہیں جاتے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا پر براجمان ہوئے، دنیا پر انہوں نے قدم رکھا اور پیدا ہوئے۔ بہت مبارک دن تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے میرے اندر سے ایک ایسا نور نکالا، ایسا نور نکلا کہ جو فارس اور ایران کے اور روم کے محلات تک، ملک شام تک وہ چمکتا ہوا، ملک شام بھی چمک گیا، ایسا نور نمودار ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں دن، پہلے 5 دن 6 دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، 5ویں دن ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، سویبہ نام تھا،
اس نے آ کر اللہ کے نبی کو دودھ پلایا، وہ رضائی ماں بن گئی۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہروں میں نہیں پالتے تھے، دودھ پلانے کے لیے وہ دیہاتوں کا انتخاب کرتے تاکہ بچے دیہات میں جائیں گے، ایک تو وہاں کی فضا خالص، وہاں کا ماحول بڑا اچھا، اور وہاں کی خوراک خالص، اور وہاں جو پیور دیسی زبان بولی جاتی ہے وہ دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ تو عرب کو اپنی زبان سے محبت تھی، اس لیے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، اور دیہات کی عورتیں بھی آیا کرتی تھی کچھ عرصہ بعد، شہروں میں ایسے چکر لگایا، کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو لے جاتی، اس کو دودھ پلاتی، پھر اس کا عفظ اور بدلہ لیتی تھی۔ اسی طرح ہوا کہ اب یہ جو بات ہے میں ابھی کرنے لگا ہوں، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ہے، اس کا مفہوم ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ہمارے علاقے میں قحط آ گیا، کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا، خوراکیں ختم ہو گئی، جانوروں کا دودھ ختم، حتیٰ کہ کہتی ہیں میرا ایک بچہ تھا تو میری چھاتی کا دودھ بھی ختم ہو گیا، بچہ پوری رات ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، پوری رات ہم جو ہے جاگ کے گزارتے تھے، بڑا ایک پریشانی کا حال تھا اس وقت۔ اور وہاں کے قبیلے کے لوگ، اس علاقے کی عورتوں نے مشورہ کیا کہ شہر کا چکر لگاتے ہیں، وہاں سے کوئی بچے لے آتے ہیں اور پھر وہاں سے ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا اور ہمارا نظام چلے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس دو سواریاں تھیں، ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی، سفید رنگ کی گدھی، فرمایا وہ یہ دو سواریاں تھیں، تو میرے اونٹنی پر میرا خامن سوار ہوا اور گدھی پر میں سوار ہوئی، قافلے کی عورتیں بھی ساتھ تھیں اور ہم چل پڑے۔ چلتے چلتے شہر میں پہنچے، عورتوں کی جو سواریاں تھیں نا دوسری عورتوں کی وہ ذرا تگڑی تھی، میری سواری بالکل ایسے کمزور لاغر سی تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، میں پیچھے رہ گئی، باقی عورتیں آگے چلی گئیں۔ انہوں نے شہر میں چکر لگایا اور جا کر اپنے اپنے بچے ڈھونڈ لیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ان کا چکر لگا۔ فرماتی ہیں ہر عورت ان کے گھر میں گئی، وہاں پر دیکھا، بچہ دیکھا، اس کے بعد پتہ کیا اس کا والد کیا کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا والد صاحب تو فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر تاجی دادا ہے اور اماں ہے۔ تو وہ جو وہ عورتیں تھیں وہ کہتے تھیں دادا اور اماں کیا دیں گی، باپ چلو دے سکتا ہے، یہ کیا دیں گی، غریب الحال لوگ ہیں، تو وہ بچے کو چھوڑ جاتے تھے۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں میں بھی آئی، میں بھی ان کے گھر میں آئی اور میں نے بھی بچہ دیکھا، پوچھا، انہوں نے بتایا کوئی والد نہیں ہے، تو کہتی ہے میں بھی چھوڑ کے چلی گئی اور بچوں کی تلاش میں۔ عورتوں نے بچے ڈھونڈ لیے اور میں بچہ نہ ڈھونڈ سکی، خالی ہاتھ رہ گئی۔ اب میں نے خامن سے کہا ہن شرم آندی ہے خالی ہاتھ واپس ونجا، چلو نہ ہونے سے یہی بہتر ہے، وہ یتیم بچہ لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی بچے میں ہمارے لیے برکت ہو۔ حضرت سعدیہ کے خامد، حلیمہ سعدیہ کے خامد نے بھی یہی فرمایا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اسی میں ہو سکتا ہے برکت پیدا ہو جائے۔ اب وہاں سے حضرت حلیمہ کیا بتلاتی ہیں اور ذرا احادیث کی روشنی میں سنیے گا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، او لوگو اللہ پاک نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کون سا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس وقت اللہ پاک نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، خاص کمالات والا رسول، اللہ نے برکتوں کا خزانہ بنا کے بھیجا، اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا، اللہ نے کائنات کی کامیابی کا راز محمد کریم بنا کے بھیجا، اللہ پاک کے ساتھ بندوں کا تعلق بنانے کا ذریعہ محمد کریم بنا کے بھیجا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ محمد الرسول اللہ بنا کے بھیجا، گمراہوں کو سیدھے راستے پر چلانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ بنا کے بھیجا، روتے ہوئے کے آنسو پوجنے کا ذریعہ محمد کریم بنا کے بھیجا، فتنوں کو مٹانے کا ذریعہ محمد کریم بنا کے بھیجا، ہر خیر کا منبع اور سرچشمہ محمد الرسول
रसूल अल्लाह बना के भेजा। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन अल्लाह, और लोगों बड़ा एहसान किया है, हर मोड़ पे मेरे तुम्हारे ऊपर एहसानात होते रहे हैं, लेकिन जो एहसान मैंने मोहम्मद की जात को भेजा है इस जैसा एहसान मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं किया है। तुम्हारी परवाज ऊंची हो गई मोहम्मद के आने से, इतनी ऊंची हो गई कि तुम में से बंदा चलता है जमीन पर, पैरों की आवाज अर्शे बरीन तक पहुंच जाती है। तुम में से बंदा ऐसा है जो यहाँ पे खड़े होकर कुरान पढ़ता है मोहम्मद का लाया हुआ, तो फरिश्ते आकर उसका कुरान सुनते हैं। तुम में से मोहम्मद करीम के आने की वजह से ऐसे लोग हैं कि जो वो शहीद होते हैं उन पर गुस्ल वाजिब होता है, तो दुनिया वालों से उठाकर फरिश्ते उस बंदे को हंज़ला को उठाकर गुस्ल देने शुरू कर देते हैं। तुम में से ऐसे बंदे हैं कि जिस वक़्त मोहम्मद करीम आया अल्लाह का एहसान बन के, उनकी बरकत से ये हुआ कि अपना माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं, तो अल्लाह के सलाम उतर रहे हैं, फरिश्तों के सलाम उतर रहे हैं, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल हो रहे हैं। ये सारी खैरें, सारी भलाइयाँ, सारी बेहतरियाँ क्यों आई? मोहम्मद करीम की वजह से, रसूलुल्लाह की वजह से। और रसूलुल्लाह कौन है? मन अल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है। तब तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और लोगों, मेरा मोहम्मद सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, जो भी मखलूक है, जिन्नात को देख लो, फरिश्तों को देख लो, दीगर जानवरों को देख लो, आसमान और जमीन को देख लो, जमीन के नीचे मखलूक को देख लो, फिजाओं में उड़ने वाली मखलूकात को देखते जाओ, देखते जाओ। मैं अल्लाह कह रहा हूँ रहमतल लिल आलमीन। मेरा मोहम्मद सबके लिए रहमत है, सबके लिए मेरा पैगंबर रहमत बन के आया है। अल्लाह अकबर। तवज्जो से अल्लाह के पाक पैगंबर को हजरत हलीमा लेकर जब जाने लगी, फरमाती हैं मैंने अपनी सवारी गदी पर बैठकर अल्लाह के नबी को गोद लिया और चलने लगी। फरमाती हैं ऐसा करंट आ गया उस सवारी के अंदर, ऐसी एनर्जी और पावर बूस्ट अप हो गई उसकी कि वो इतनी तेज चलने लगी। सारी दाइयां अपनी सवारियों पर खुशी खुशी जा रही हैं, लेकिन मेरी सवारी दौड़ कर उनको क्रॉस कर जाती है। दाइयां झांक कर देखती हैं ये क्या माजरा है कि वही सवारी है और वही माई हलीमा है, इसकी सवारी में कैसा करंट आ गया? तो आखिरकार दाइयों ने पूछा ओ हलीमा ये तो बता कहीं सवारी तो तब्दील नहीं कर ली है? हजरत हलीमा कहती हैं सवारी तब्दील नहीं, सवार तब्दील हो गया। सवारी वही है, मैं भी वही हूँ, पर ऊपर दुनिया कायनात का चांद सवार हो गया है। कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन जो ऊपर सवार हो गए, इसकी बरकत लगता है। फरमाती है मैं जब लेके गई वहां पे पहुंची, फरमाती है जब हम पहले थे छाती में दूध का कतरा भी नहीं था, बच्चा पूरी रात सोने भी नहीं देता था, लेकिन फरमाती है जब घर पहुंचे तो मेरी छातियां भी दूध से भर गई। मैंने मोहम्मद करीम बच्चे को अपने सीने से लगाया, रज के पिया, और मेरे दूसरा बेटा जो था उसने भी रज के दूध पिया। हम हैरान हो गए। उसके बाद हजरत हलीमा का खामद उठता है, चलो जाकर जो ऊंटनी घर खड़ी है उसका कुछ न कुछ चंद आधी प्याली दूध की मिल जाएगी, वो दूध के दूधों के ले आता हूँ। हजरत हलीमा का खामद है, वो जब जाता है ऊंटनी के पास उसका दूध धोने लगता है, हैरान हो गया ऊंटनी का हवाना दूध से भरा हुआ है, जोश में आ रहा है। हैरान होके कहता है हलीमा बड़ी अच्छी रूह लेके आई है, बड़ी अच्छी रूह लेके आई है, बड़ा अच्छा बच्चा लेके आई है, वाकई ये बरकत है, रहमतल लिल आलमीन है, रहमत आलम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बरकतों का खजाना है। मेरा अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाह, और लोगों
بڑا احسان کیا میں نے تم پہ، محمد الرسول اللہ تمہیں دے کر دیکھ لو نا۔ کچھ عرصہ حلیمہ کو دیا، حلیمہ کا بیڑا پار ہو گیا۔ حلیمہ کو دیا، حلیمہ کو دیا، حلیمہ کے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ جس وقت بھی میری بکریاں چرنے جاتی ہیں تو واپسی پہ آتی ہیں، ان کا دودھ کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حوانہ ان کا دودھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں ان کا حوانہ دودھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سارے علاقے والے حیران، سب کی بکریاں بھوکی، دودھ کوئی نہیں، لیکن اس کے گھر میں کیسے انبار لگ گئے دودھ کے، برکتوں کے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ صرف اس بچے محمد کی برکت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اللہ، بعض روایات میں یوں ہوتا ہے، حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا جزامہ۔ حذافہ اور جزامہ دو نام ہیں، جس کو مشہور کہتے ہیں شیمہ۔ شیمہ بہن تھی، اصل نام اس کا جزامہ تھا۔ وہ اپنی بکریاں لے کر چرانے جاتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی ساتھ لے جایا کر، اینو بھی ساتھ لے جایا کر، تاکہ ساری ہوا وغیرہ ذرا تیز تبدیل ہو جائے، ماحول تبدیل ہو جائے، یہ بھی بچہ بھی فریش ہو جائے۔ بچے کو ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ واپسی پہ آیا تو واپسی پہ جب شیمہ آئی تو حضرت حلیمہ نے پوچھا، سنا واپس آ گئی ہے چرا کے؟ حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہے اماں جی اللہ کی قسم ہے عجیب منظر دیکھنے میں آیا، عجیب مناظر دیکھنے میں آئے۔ پہلا منظر کیا ہے؟ کہتی ہیں پہلے میں دھوپ پہ بکریاں چرایا کرتی تھی، آج میں اس بچے بھائی کو ساتھ لے کے گئی، جہاں جہاں میں چلتی جاتی ہوں پر بادل سایہ کرتا جاتا۔ اس کے بعد اماں یہ جریاں بکریاں یہ چریاں کوئی نہیں، یہ چریاں کوئی نہیں، جدھر بھی میں کھڑی ہوتی بکریاں جمع ہو کر محمد کا دیدار۔ اللہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ لوگوں رحمت بن کے آیا ہے میرا پیغمبر، میرا نبی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، ہمارے گھر میں برکتیں برکتیں، بڑا جلدی وقت گزرا، 2 سال پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پتہ نا خوشی والا ٹائم جلدی گزرتا ہے، تکلیف والا ٹائم اوکھا گزرتا ہے۔ فرماتی ہیں پتہ بھی کوئی نہ چلا، 2 سال گزر گئے۔ 2 سال پورے ہوتے ہی اپنے ایگریمنٹ کے مطابق میں اس بچے کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آ گئی۔ فرماتی ہے میں نے، میرے خاوند نے مشورہ کیا کہ یار کوئی اگر ممکن ہو تو ان کو مجبور کر لینا کہ ہمیں یہ بچہ دوبارہ کچھ عرصے کے لیے دے دیں۔ یہ بچہ چلا گیا تو رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے ان کو مجبور کرنا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں ان کے پاس گئی اور میں نے انہیں کہا جی آپ کی مدت پوری ہو گئی، لیکن ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ بچہ ہمیں دوبارہ دے دیں تاکہ اسی ماحول میں ہم اس کی تربیت کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں، پروان چراتے رہیں۔ انہوں نے کہا نا 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 اب مدت پوری ہو گئی، اب ہمیں دے دو۔ حضرت حلیمہ نے اتنا مجبور کیا، اتنا مجبور کیا کہ اللہ کے نبی کی والدہ مجبور ہو کر رضامند ہو گئی۔ اچھا بھائی لے جاؤ بچے کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم خوشی خوشی واپس لے آئے بچے کو اپنے پاس۔ 2 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کا بچہ ہے۔ فرماتی ہیں اس وقت ہمارے گھر میں یہ کھیل کود رہا ہے، باہر بھی نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ عام بچہ
ایک سال میں جتنا 2 سال میں جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کا نبی 1 سال میں اتنا بڑا ہوا. یعنی بچے عام بچے 4 سال کے تو میرا نبی 2 سال کا ان کے برابر لگتا تھا. اللہ کے نبی گھر سے نکل جاتے بچوں کے ساتھ باہر کھیلتے کودتے. اچانک ایک دن بچے جو ساتھ کھیل رہے ہیں وہ دوڑے دوڑے آئے, بڑے خوف زدہ حالت میں آئے. آ کر حضرت حلیمہ سے کہتے ہیں قد قتل محمد, قد قتل محمد, محمد کو کسی نے قتل کر دیا, محمد کو کسی نے قتل کر دیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا خاوند اٹھا, 7 خاندان کے لوگوں کو بھی لے گیا, ڈنڈے سوٹیاں جو موقع کے حساب سے تھے وہ لے کر وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے نبی اٹھے کھڑے تھے. اس وقت رنگ اللہ کے نبی کا تبدیل ہوا کھڑا تھا خوف کی وجہ سے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود بتلاتے تھے بعد میں, جس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اما حلیمہ کے گھر کے باہر کھیل کود رہا تھا, اچانک جبرائیل آیا. اللہ یہ رحمت للعالمین ہے. اچانک جبرائیل آیا, اس نے آ کر مجھے لٹا دیا, میرا سینہ چیرا, سینہ چاک کیا, اس میں سے دل نکالا, دل کا آپریشن کیا, اس میں سے ایک ذرہ خون کا اتنا سا تھا لوتھڑا, وہ خون کا لوتھڑا باہر نکال کے کہتا ہے ہاذا من حظ الشیطان. جناب اے جڑا لوتھڑا خون دا ہر بندے دے اندر ہوندا ہے, انہی طرح تواڈے اندر بھی ایک خون دا قطرہ ہے, اس نو میں کڈ دیتا ہے, شیطان دا حصہ جڑا باہر نکل گیا ہے, میرا محمد پاک ہو گیا. پہلے بھی پاک ہے اور زیادہ پاکی آ گئی ہے. جس طرح میں مثال دوں, بیت اللہ شریف ہے, پاک ہے نا, پاک ہے, پر ہر 6 مہینے بعد عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں. کیوں؟ اور نکھار پیدا کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کو آپریشن ہوا, ہارٹ سرجری ہوئی میرے نبی کی, اور اللہ کے نبی کا دل اس وہاں سے نکالا گیا, اندر سے خون کا ذرہ نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا. بھائیو زمزم بڑی اونچی چیز ہے, زمزم بڑی مبارک چیز ہے. رسول اللہ کا 2 دفعہ آپریشن کیا گیا, 2 دفعہ ہارٹ سرجری کی گئی, ایک بچپن میں, ایک دفعہ اللہ کے نبی جب معراج پہ جانے لگے. اس سے پہلے بھی اسی طرح جبرائیل نے آ کر سینہ کھولا, دل مبارک نکالا, اندر اس کو صاف کر کے پانی کے ساتھ زمزم کے ساتھ دھویا, اور جو ہے پھر اس کے اندر جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی بڑی ڈشز لے کر بھر کے لائے تھے, ایمان, ہدایت, ان نوروں کی جو ہے ڈشز بھر کے لائے تھے. اللہ کے نبی کا دل اندر رکھنے کے بعد اس میں وہ ساری ڈشیں پنڈیل کر سینہ اوپر سے برابر کر دیا. سنو ساتھیو, یاد رکھو, علماء نے لکھا ہے جبرائیل پہلی مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ بھی سرجری کے وقت, آپریشن کے وقت سارا سامان آسمانوں سے لا رہا ہے, ڈشیں بھر کے لا رہا ہے. کیا آسمان سے یا جنت سے جبرائیل پانی نہیں لا سکتا تھا؟ کہ وہ کھتی گیا 600 تو پر رہے اس کے, وہ بہت مشکل میں پڑ جاتا کہ پانی کا ایک جو ہے ڈبہ ساتھ لاتا, لیکن نہیں, پانی جنت سے نہیں لایا, پانی زمزم سے لیا. علماء نے مسئلہ لکھا ہے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. سمجھے؟ انیار کہندے گھر گئے کرو نا عمران دی مبارکہ دے, اتھے جا کے انہوں بڑی غنیمت سمجھا کرو, اتھے مٹھائی اور چائے اور کولڈ ڈرنک اور جوس اور یہ کھانے اس کو نظر انداز کرو, کہو جی اگر ممکن ہو تو آپ مجھے زمزم پلا دیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہاں تے ایک قطرہ زمزم دا, ایک قطرہ زمزم دا 1000 قطرہ پانی دا ود بھی زمزم غالب آ جانا ہے. ایک گلاس میں 3-4 طبقے ایک قطرے گرا دو, بس وہ پورا گلاس تمہارا زمزم بن جائے گا. سمجھ آئی گل دی؟ اے نہ آکھا کرو جی حاجی ہون جی سارے نال دھوکھا کریندا پیا جی, ملاوٹ والا پانی پیا دیندا ہے. یاد رکھو ملاوٹ, وہ ملاوٹ جس میں بھی ملاوٹ کرو گے, یعنی زمزم کے پانی جس میں بھی ڈالو گے وہ سارا پانی ہی زمزم ہو جائے گا. اللہ نے اس کی تاثیر ایسی رکھی ہے. انیار کھلے دل نال پیتا کرو, ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا جی, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
جبرائیل نے آ کے میرا سینہ چاک کیا۔ جب اماں حلیمہ کے گھر والے آئے، آ کر مجھے دیکھا، میرا رنگ اترا ہوا تھا، خیر ساتھ لیا مجھے گھر گئے۔ حضرت حلیمہ کا خاوند کہتا ہے او یار انج کر، ہن خطرہ لگ گیا ہے، ایک کمال والی چیز ہے محمد بیٹا، محمد بچہ بڑی کمال والا ہے، اس کے آنے سے برکتیں آئیں، اس کے آنے سے رحمتوں کا نزول ہوا، یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اب خطرہ لگ گیا، اے نوے جو کوئی آ کے اس پھول نو توڑ نہ لے۔ سمجھ گئے نا، کوئی اس پھول کو توڑ نہ لے۔ ایسا کرتے ہیں یہ امانت ہے جن کی ان کے حوالے کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 4-4.5 سال کے لگ بھگ عمر تھی، 2.5-3 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لیا حضرت حلیمہ نے اور حضرت آمنہ کے پاس جا کر پہنچا دیا۔ امانت ہے جی آپ کی، آپ لے لے واپس۔ اللہ کے نبی اب اپنے گھر میں ہیں، ماں کی کسٹڈی میں ہے، ماں کے زیر سایہ پل رہے ہیں۔ کرتے کرتے جب اللہ کے نبی کی عمر ہوئی 6 سال عمر ہوئی، حضرت آمنہ کے دل میں آیا کب سے میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، 6 سال سے بھی کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا، میرا خاوند فوت ہو گیا، مدینے گیا تھا۔ حضرت عبداللہ سسرال کے میں واپسی پر ادھر سسرال میں مدینے میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے میکہ جو میرے میکے سسرال میرے پیکے میکے تو مدینہ یثرب کے ہیں، میں وہاں پہ جا کر چکر بھی لگاؤں اور اپنے خاوند کی قبر بھی جا کے دیکھاؤں۔ چل بیٹا محمد تیاری کر، تو بھی ساتھ آ جا، او میری لونڈی تو بھی ساتھ چل۔ اور اس کے بعد اپنے سسر حضرت عبدالمطلب کو بھی ساتھ تیار کیا، تینوں چل پڑے۔ ایک گلاں ساریاں میں جیریاں کریں دا پیانا الرحیق المختوم فی سیرت نبی فی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب سیرت دی کتاب تو میں ساریاں گلاں کاپی کر کے تو انہوں دس رہے آتے خود بھی جا کے پڑھ لینا۔ حضرت آمنہ نے کیا کیا، یہ چار بندوں کا ام ایمن، رسول اللہ، حضرت آمنہ، حضرت عبدالمطلب، یہ 4 بندوں کا قافلہ چل پڑا، مدینہ میں رہے، 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ کتنا مطلب ہے صبر حال دور دے ہوں تو ٹبریوں زیادہ ٹکڑ دے ہونا چاہیے۔ ہاں سنتے پہ ہو، ایک بائی چانس گل دماغ ہے جائے۔ اچھا گلہ کھل جائے گا، کل ہم رات 2 بجے واپس پہنچ جائے، کل 2 بجے آئے تو گلہ تھوڑا سا بند ہے، انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اللہ توجہ جی، 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد 4 بندوں کا قافلہ واپس آ رہا ہے، مدینہ سے نکلے، یثرب تھا اس وقت، یثرب سے نکلے، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تو حضرت آمنہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب اس قدر ہوئی کہ بحال نہ ہو سکی اور دار فانی سے رخصت فرما گئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت ام ایمن، حضرت عبدالمطلب، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بندے ہیں، پتھریلی زمین ہے، ابواء کا مقام ہے، وہاں پر حضرت عبدالمطلب نے قبر کھدوائی، غلام بلا کر، مزدور بلا کر قبر کھدوا کر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، توجہ کرنا ذرا، ابھی اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، چند مہینے پہلے ابا جی چلے گئے، ابھی پیدا ہوئے تو پھر اس عورت حلیمہ کے پاس وقت گزارا، پھر جب گھر میں آئے تھوڑا سا عرصہ رہے، ماں کی شفقت ابھی پوری حاصل ہی نہیں کی تھی کہ اللہ نے ماں والا سایہ بھی اٹھا لیا، ماں والا سایہ بھی اٹھا لیا۔ میرا اللہ یہ تو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے محمد کریم، اس کے سہارے کیوں لے لیے، اس کا سائے سہارے کیوں اٹھا لیے، ایدہ چھپر کیوں پٹ لے آئی، اللہ وجہ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں بابا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا،
او سونے چہرے والا تیرے چہرے کی مجھے قسم ہے، واللیل اذا سجا تیری کالی زلفوں کی مجھے قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی ساری دنیا اگر تمہیں چھوڑ بھی جائے میرا وعدہ ہو گیا میں اللہ تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کا ساتھ چلا گیا، ابے کا ساتھ چلا گیا، دادا کا ساتھ 8 سال کی عمر میں چلا گیا، کوئی بھی سہارا کوئی نہیں، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، اکیلا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا تینوں یتیم بڑا کیتا ہے، تمہیں یتیم بڑا کیا ہے، لیکن تو یتیم نہیں ہے۔ او میرا پیغمبر ووجدک فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ تو یتیم تو ظاہری طور پر ہے لیکن تو ایسا یتیم ہے جو دنیا کے یتیموں کو سہارا دینے والا ہے، دنیا کے یتیموں کو سہارا دینے والا میرا محمد۔ الم یجدک یتیما دنیا تو یتیموں کو رہنے نہیں دیتے، فآویٰ میں نے تمہیں ایسا ٹھکانہ دنیا پہ دیا، نہ تیرا ابا باقی بچا، نہ تیری والدہ، نہ تیرا بھائی، نہ تیری بہن، کوئی قریبی رشتہ تیرا کوئی نہیں ہے۔ فآویٰ ایسا ٹھکانہ دیا، ایسا تیرا گھر بنوایا، ایسا تیرا نام زندہ کیا، ساری کائنات عرش سے لے کر فرش تک تیرا نام لے کر جیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو جنت میں پتوں پر ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ، نام زندہ ہو گیا۔ توجہ چلے ایک حدیث سن لے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے عرض کیا اللہ حضرت آدم کو تو نے صفی اللہ بنایا، نوح پیغمبر کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یوسف کو صدیق اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا لقب اور انعام ہے؟ اللہ نے فرمایا سونیا اساں تینوں او انعام دیونا جیڑا اور کسے نو نہیں لبیا۔ اللہ کیا فرمایا حیث ذکر تو اللہ ذکرتا مائیا، اور میرا محمد کریم میرا وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ، جہاں میں اللہ کا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا۔ کوئی اذان پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اذان قبول ہی نہیں کروں گا۔ نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین پڑھے اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ نہ پڑھے، میں نماز قبول ہی نہیں کروں گا۔ اقامت میں تیرا میرا نام، اذان میں تیرا میرا نام، نماز میں تیرا میرا نام، جس موڑ پہ بھی کوئی جائے گا، جہاں بھی کوئی عروج پکڑے گا تو میرا وعدہ ہو گیا جہاں میرا نام وہاں تیرا نام۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا، واپس آ گئے مکہ کے اندر۔ حضرت عبد المطلب بڑی عمر کا آدمی ہے، پورے علاقے میں ہولڈ اور کنٹرول ہے۔ خیر 2 سال کا عرصہ گزرا، کتنا بولو 2 سال کا عرصہ گزرا۔ حضرت عبد المطلب کو سمجھ آ گئی اب میں بچتا، میرا آخری وقت قریب آ گیا۔ اپنے بیٹوں میں سے اس بیٹے کو بلایا جو بیٹا حضرت عبداللہ کا ماں باپ شریک تھا، باقی بیٹے بھی تھے ان کی مائیں علیحدہ تھی، لیکن حضرت ابو طالب حضرت علی کا والد اس کو بلایا اور کہا بیٹا اے الذی امانت محمد، اللہ
الذی امانت محمد رسول اللہ، ادا باپ والا سہارا بھی کوئی نہیں، ماں والا سہارا بھی کوئی نہیں، اب میں بھی جا رہا ہوں، جانے والا ہوں، ادا سہارا دنیا تے اسباب دے دائرے دے اندر اور کوئی نہیں۔ سن، میں اپنے اس بیٹے پوتے محمد کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، سن لے بیٹا، وفا کریں، بے وفائی کدی نہ کریں، ایدہ ساتھ نہ چھوڑے، ایدی تربیت بھی کرنی ہے، پرورش بھی کرنی ہے، اینو پروٹیکشن ہی دینی ہے، ایدی حفاظت بھی کرنی ہے، ہر صاحب نال ایدہ ساتھی بننا ہے، جتھے بھی جاوے ایدہ معین تے ممد تے مددگار بننا ہے۔ حضرت ابو طالب نے آکھیا ابا جی پریشان نہ ہو، وہ شاہی وعدہ ہو گیا، جب تک اس قالب دے اندر تے ابو طالب دے اندر اگر روح باقی ہے تو میں اس بیٹیجے محمد دا ہاتھ نہیں چھوڑا گا، چاہے سارے نال ٹکر لینی پہ جائے، چاہے سب کے ساتھ میرے ٹکر آ جائے، اپوزیشن بن جائے، سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن اس بھتیجے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بھائیو سنو سنو سنو، کس طرح اپنی بات پہ پکا رہا، اللہ کی قسم ہے، علماء نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے، اہل سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو طالب اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت جس وقت کیا، سارے لوگ مخالف ہو گئے، نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اپنے پر سارے دشمن بن گئے۔ ابو طالب نے دیکھا اب میرا بھتیجا کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، فرمایا رات کے وقت جب بیٹے سوئے پڑے ہیں، ایک بیٹا کمرہ ہے، کمرے کے اندر ایک بیٹا سویا پڑا ہے، دوسرا چارپائی پہ، تیسرا چوتھا، ادھر سے محمد الرسول اللہ بھی چارپائی پہ سوئے پڑے ہیں، ابو طالب بھی چارپائی پہ سوئے پڑا ہے۔ آدھی رات کے وقت ابو طالب کہتا ہے او بیٹا محمد الرسول اللہ اٹھ اپنی چارپائی سے، اللہ کے نبی اٹھ بیٹھے اپنی چارپائی سے، دوسرے بیٹے کو بلایا او بیٹا تو بھی اٹھ اپنی چارپائی سے، وہ بھی اٹھا، فرمایا اپنی چارپائیاں تبدیل چا کرو، بستر تبدیل چا کرو، او میرا بیٹا تو ادھر آ جا، او سونا محمد تو ادھر چلا جا۔ ابا جی کیوں؟ اس واسطے کے دشمنوں پتہ ہے اتھے محمد ستا ہویا ہے، اپنے بھی گھر دے دشمنیں انہوں پتہ ہے اتھے محمد الرسول اللہ ستا ہویا ہے، کہ میں چاہنا کہ رات عالم دے اندر اندھیرے دے اندر دشمن فائدہ نہ اٹھا لوے، رات آ کے تواڈی چرپائی تے حملہ کر کے تانوں تکلیف نہ پہنچا دے وے۔ کیا مطلب ہے سونیا؟ تو اپنی چارپائی تبدیل کر اتھے چلا جا، میرا بیٹا اتھے آ جائے، اگر خدا نہ خواستہ دشمن حملہ کرے، میرا پتر مردہ مر جائے، پر بیٹا محمد تیرے بال نو بھی خیس نہیں آمنی چاہیے۔ اللہ، یہ محبتیں، یہ پروٹیکشن، یہ حفاظتیں، اللہ آسمانوں سے نظام چلا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی پیدائش سننے والوں، یہ میرے نبی کا بچپن ہے، یہ میرے نبی کی عمر 8 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے، چلتے 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 12 سال کے ہو گئے، تو 2 بھی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آج کا ٹائم تے بس کرو، ہاں بس کرو جی، زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ۔